الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا ہوگا، جگہ مکمل ہو گئی ہوگی۔ اب یہ نہ ہو 5 منٹ کے بعد کوئی چودھری صاحب اور اٹھے ہو کہیں جی آگے ہو جاؤ۔ نہ مسجد بڑی ہونی ہے، نہ ہی اب کسی نے آگے ہونا ہے۔ جو آیات میں پڑھنے لگا ہوں بھرپور توجہ کے ساتھ ان آیات کو آپ نے سننا ہے، اور اللہ رب العزت میرا اور آپ کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے مہر ظفر اقبال صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ حضور نبی اولین و آخرین پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی نلین میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ویسے تو یہ ایسا موقع ہی نہیں ہے جہاں بندہ بڑی واضح و نصیحت کرے۔ جانے والا مجھے اور آپ کو خود پیغام دے کے جاتا ہے۔ چند دن پہلے مجھے بھی یہی گمان تھا، میرے بغیر یہ جہان نہیں چلے گا۔ دیکھو آج دنیا اسی آب و تاب کے ساتھ جا رہی ہے، اسی روشنی کے ساتھ ہے۔ میری اولاد بھی اسی طرح جی رہی ہے، آپ بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ کل کو آپ نے بھی چلا جانا ہے، آپ کی نسلوں میں بھی اسی نسل نے یہاں ہی بیٹھ کے کل کی محفل کر دینی ہے، ہاتھ منہ پہ آنے ہیں۔ لوگوں نے آپ تمہارے چہروں کو، تمہاری اداؤں کو، تمہارے اعمال کو، تمہارے الفاظ کو بھول جانا ہے۔ اس لیے ابھی وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے، اس کی طرف رجوع کر لو گے، اس سے راضی نامہ کر لو گے، اس کی بارگاہ سے معافی مانگ لو گے، اس کی بارگاہ سے معافی کے طلب گھر بن جاؤ گے۔ وہ اتنا غفور اور رحیم ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بھی اس کے دروازے پہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، ایسے ہاتھ کو پھیلا کے کہتا ہے پروردگار بڑا ہی گناہ گار ہوں، تو یہ نہیں کہتا گناہ کیے ہیں تو میں کیا کروں۔ وہ فرماتا ہے بندے تو نے 70 سال کے بعد اپنے دامن کو آج پھیلا دیا ہے، جا تیرا رب تجھے معافی بھی عطا فرما رہا ہے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما رہا ہے۔ اس لیے ایسے کریم کے بندے ہیں ہم، اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کیا کریں۔ دیکھیں اگر آپ میرے سے 5-7 دفعہ کوئی چیز مانگیں یا میں آپ سے مانگوں، ہم اکتا جائیں گے، ہم کہیں گے یار بس بھی کر دو، آپ کہیں گے شاہ جی جان بھی چھٹ دو، کی پیچھے ہی پہ گئے ہو۔ لیکن وہ خدا کہتا ہے جب بندہ میرے سے نہیں نہ مانگتا، پھر میں کہتا ہوں بندے کیوں نہیں مانگتا۔ بندے کا بندے کے ساتھ ریلیشن ایسا ہے، اگر دوسری دفعہ مانگے تو وہ چڑچڑا جاتا ہے، وہ غصہ کر جاتا ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے بندے جب تو نہیں نہ مانگتا تب میں تجھ سے ناراض ہوتا ہوں، جب تو میری بارگاہ میں جبین جھکا دیتا ہے میں رب تجھے عطا ہی فرماتا جاتا ہوں۔ تو اس لیے جانے والے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کے جاتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہوگی، میرے بھائی کو، منان کو، باقی جتنے بھائی بیٹھے ہیں انہیں پکڑ کے ان کے والد گرامی نے انہیں چلنا سکھایا ہوگا۔ باقی بھی دنیا میں جس طرح ہمارے بڑے آتے ہیں جاتے ہیں، انہوں نے چلنا سکھایا۔ آج وہ جنہوں نے چلنا سکھایا وہ چلے گئے، آج ہم اپنی نسلوں کو چلنا سکھاتے، کل ہم چلے جائیں گے۔ لیکن ہونا کیا ہے؟ ہونا صرف وہ ہے جو حضرت لقمان نے سورۃ لقمان میں ہمیں درس دیا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں لیکن 2 صرف پڑھوں گا وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو ایسے سامنے بٹھایا، اور یہ آج آپ سب کے لیے جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی آپ سے اعلیٰ نہیں ہوں، صرف قرآن کی آیات پڑھنے کی وجہ سے میں کہوں گا یہ سبق ساتھ لے کے جائیے گا۔ اس بابے نے کہا تھا بچے کو، بچے سب سے بڑی 2 چیزیں ہیں، ویسے تو انہوں نے بہت ساری کی لیکن سب سے پہلے تو 2 بڑی چیزیں کی۔ کہا میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد ان چیزوں کو نہیں بھولنا، آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے، میری اور آپ کی نسل ہے۔ رب کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب میرے کن کا امر آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے، پھر نہ تو کوئی پیر، نہ فقیر، نہ ابا جی، نہ چودھری صاحب تجھے ایک سانس کی مہلت لے کے دیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت لقمان نے کہا بیٹا یہ 2 چیزیں اپنے پلو کے ساتھ باندھ لینا، دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ کہا والد محترم فرمائے یہی میرے اور آپ کے لیے آج کا خلاصہ ہے۔ کہا سب سے پہلی چیز میرے بیٹے یہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ کہا اے میرے بچے کبھی بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔
جب بھی تو کسی کو رب کے ساتھ شریک نہیں رہے گا نا، ان الشرک لظلم عظیم، عظیم فرمایا یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، رب سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن تیرے شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اب ہر انسان کی اپنی ایک تعریف ہوگی کہ شرک کسے کہتے ہیں، لیکن میں کہوں گا اپنی عقل کو کھولیے گا، اپنے فہم کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، پھر پڑھ کے دیکھیں شرک کسے کہا جاتا ہے، وہ رب کس طرح اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یار آپ کی دہلیز پہ ہر چیز آ جاتی ہے، میں رب کہتا صرف اپنے آپ نے کوشش کرنی ہے، لیکن ہم کوشش کیے بغیر جب بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے ہیں نا جو سب کچھ دے دو، شاہ جی کچھ دے دو، تو یہ بھی رب کے سامنے آپ ظلم عظیم کر رہے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے بندے تیرا کام ہے محنت کرنا، تیرا کام ہے کاوش کرنا، وہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنی طاقت ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، فرمایا میرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر میں آج اعلان کر دوں نا کہ پوری دنیا پہ جعل لکم اللیل سرمدا قیامت تک کے لیے رات رہنی ہے، فرمایا تم پوری دنیا والے کوشش کرتے رہو اس رات کو ختم کر کے دن کی روشنی نہیں لا کے دے سکتے مجھے، فرمایا میرے پاس اتنی طاقت ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، فرمایا اگر میں تجھ پہ دن کی روشنی مسلط کر دوں نا پھر ساری کائنات لگی رہے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دن کو ختم کر کے تجھے رات کا سکون لا کے دے سکتا ہو۔ فرمایا بتا تو صحیح نا، جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، جس کے پاس اتنی قوت ہے اور وہ تیرے تو اتنے پاس ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك، فرمایا میں تیرے اتنے قریب ہوں جب دروازہ بند کر کے تین لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہو نا، چوتھا تم ڈٹولتے ہو تمہیں نظر نہیں نہ آتا، اس وقت بھی جو چوتھا تیرے کلام کا شاہد ہوتا ہے اسے ہی تو رب العالمین کہتے ہیں۔ کہا جب چار کلام کرتے ہو نا پانچواں میں ہوتا ہوں، کہا پھر 1 2 4 10 20 30 کی گنتی سے باہر نکل جاؤ، تیرا رب کہتا ہے بندے سن تو صحیح، جب تو اکیلا بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، ذہن میں کسی چیز کا تخیل لاتا ہے، اب یہ تخیل تیرے دل پہ اترتا نہیں، فرمایا اس تخیل کو بھی جو جان لیتا ہے اسے ہی تو رب العالمین کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اتنا قریبی رشتہ، اتنا کریم کا رشتہ ہم کیوں اسے چھوڑتے ہیں؟ اور اب یہ میں نے باتیں اس لیے کی ہیں، میں 5-6 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، مجھے صرف اتنا بتائیں، اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں، میں ہاتھ تو نہیں آپ کے کہوں گا اٹھائیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں، دل تو سب کا قریب ہے نا، اس کے لیے بٹن بھی کھولنا نہیں پڑے گا، ویسٹ کوٹ بھی نہیں ایسے کرنا پڑے گی، دل کو آپ جان کے دیکھیے گا آج کتنے لوگوں نے فجر پڑھی ہے، میں نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیں، آپ مجھ سے بہتر بیٹھے ہوں گے، اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی تو بھائی آپ نے آج اسکول میں آ کے کیا درس لیا ہے؟ آپ کو کیا پتہ چلا کہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اگر آج نماز فجر کے بعد قرآن نہیں پڑھا تو آپ کے گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ یہاں میں 1 منٹ کے لیے رک رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرے بزرگوں، یہ بندے ہاتھوں کے ساتھ دیکھیں، آپ گریبان میں جھانکے تو صحیح نا، وہ کہتے سجدے میں گر دنیا کی ہر نعمت دوں گا، اور آپ کی آنکھیں 12 بجے کھلتی ہیں، وہ کہتا ہے میں قریب ہوں، میں عطا کر سکتا ہوں، آپ 4 بجے سے پہلے بستر سے اٹھتے نہیں ہیں، اور خدا کا واسطہ ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے صبح کل کے لیے 3 وقت کا کھانا لے کے جانا ہے؟ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی ہے؟ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ بھائی جب آپ اپنی نسلوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے پھر میری یا عبد الرحمن صاحب کی یا منظر شاہ صاحب یا کسی اور کی یہاں ضرورت نہیں رہے گی، یہاں پھر آپ بیٹھیں گے۔ اور میں آج آیا ہوں خدا کی عزت کی، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، میں اندر جب داخل ہوا تو میں نے قبلہ سے پوچھا جو فوت ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ ان کے بچے بیٹھے ان کے سامنے میں کہتا ہوں بھائی مجھے پتہ ہی نہیں میں بٹور کتنے کل پہ پہلے آ چکا ہوں، میں چلا جاؤں گا،
میرے ذہن سے ان کے والد صاحب کا نام نکل جائے گا، لیکن ان بچوں کے ذہن سے تو والد کا نام کبھی نہیں نہ نکلے گا۔ تو اگر باپ اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن پکڑا جائے نا، اس کے جانے کے بعد خدا کی عزت کی قسم، آنے والا چاہے جتنا مرضی معتبر انسان کیوں نہ ہو، آپ کا علاقہ مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا، میں 100 دفعہ بھی آ کے پورے قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہوں، اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنے ان کے بچے کھڑے ہو گئے باپ کی قبر پہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، میرا قرآن ایک طرف ہو جائے گا، ان کی سورۃ اخلاص ایک طرف ہو جائے گی، کیونکہ میرا قرآن کسی اور نیت سے ہوگا، ان کی سورۃ اخلاص میرا رب اخلاق کی نیت سے قبول فرماتا جائے گا۔ سکھائیں نا یار، خدا کا واسطہ ہے۔ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے، آپ کہیں گے یار مولوی بھوکے نہیں مرتے، لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں، پھر کہتے ہیں یار کھائے دا کتوں، یہ دو طرفہ کیوں کھیلتے ہیں؟ بنائیں اپنے بچوں کو مولوی، اپنے بچوں کو ضروری نہیں ہے داڑھی رکھوائیں، اپنے بچوں کو ضروری نہیں ہے امام مسجد بنائیں، اپنے بچوں کو آپ ایسی تعلیم تو دینا، اگر وہ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، اس کی زبان پہ قرآن بھی تو ہونا، اسے پتہ بھی تو ہونا حقیقی مسلمان کیا ہے، اس کی باہر ہر ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں نا، باہر اس کے ایک تختی لگی ہوتی ہے، اس پہ ایک آیت لکھی ہوتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آپ کو اس ڈاکٹر کو پتہ تو ہونا یہ دعا کس نے مانگی تھی، وہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ اٹھے تھے، کہا مالک ہمیں پتہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں مولا جب میں بیمار ہو جاؤں نا مجھے یہ شفا نہیں دے سکتے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا بھی رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو جب خلیل کو، ابراہیم کو رب شفا دیتا ہے، پھر آپ دن کو کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ پھر آپ کیوں پریشانیوں میں رہتے ہیں؟ المکثر، آپ کے سامنے بندے ہاتھوں کے ساتھ میری التجا یہ ہے، جتنے لوگوں نے آج فجر نہیں نہ پڑھی، خدا کا واسطہ ہے آج ارادہ کر کے جائیں کہ ظہر ضرور پڑھنی ہے، نہ پڑھیں گے تو آپ کے نصیب، میرا کام ہے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نا یار زور ضرور پڑھیو، خدا دا واسطہ یہ۔ اور میرے اور آپ کے آقا کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا اندر ایک امت کا تذکرہ تھا، اس امت کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایسی امت ہوگی جو ابھی نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کرے گی نہیں، نیکی کا ارادہ کرے گی نا تو اس امت کے نامہ اعمال میں رب نیکی کا درجہ عطا فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کہ مالک یہ امت مجھے دے دینا جو نیکی کا ارادہ کرے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے۔ میں رب نے ارشاد فرمایا نانا تلک امت احمدہ، یہ میں نے مصطفیٰ کریم کو امت عطا فرما دی ہے۔ ابھی نیکی کا آپ ارادہ کریں تو صحیح نا، ظہر پڑھ لیں گے، میرے رب نے قرآن مجید میں ارشاد وَمَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو نا، نیکی ابھی کرتے نہیں، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب تم نیکی کر دیتے ہو فَلَهُ عَشْرُ، یہ کتنے ہیں ذرا بولیے گا؟ 10، اور میں بھی بس، یہ دے ذرا بولیے گا سارے، یہ کتنے ہیں؟ 10۔ فرمایا فَلَهُ عَشْرُ، جب تم ایک نیکی کرتے ہو تیرا رب تیرے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب درج فرما دیا کرتا ہے۔ کریں تو صحیح یار، خدا کا واسطہ ہے۔ اور دوسری چیز جو حضرت لقمان نے کہی، اور اسی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں، آپ نے کہا ایک رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا، جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی ہو جائے، جو اس کی طاقتیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ کا دوسری چیز یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جیسی مرضی کفیت آ جائے، جیسا مرضی لمحہ آ جائیں۔ دیکھیں جب اللہ پاک نے مجھے بھی اولاد دی، آپ کو بھی دی، اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، اس عمر میں اگر بچے ہمیں پیار سے پوچھتے ہیں نا بابا وہ چیز کیا ہے، تو ہم انہیں 30 40 دفعہ بتا دیتے ہیں۔ جب یہی ماں باپ بزرگ ہوتے ہیں، وہ بچے سے ایک پل میں 2 دفعہ ٹائم پوچھے تو بچہ کہتا ہے ابا جی 10 کہتا ہے 12 انہیں بار بار کیوں تنگ کر دے پہ؟ تو رب کہتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا پھر بھی ان کا ادب کرنا ہے، ان کے ادب کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور اس سے بڑی قرآن مجید میں شاید اور آپ کو کوئی مثال نہ ملے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے نا، ساری دنیا آپ کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے تشریف فرما تھے
حضرت یوسف نے مجھے اور آپ کو درس کیا دیا؟ آج ہمارے جب علاقے میں کسی بھی انسان کو تھوڑا سا رتبہ ملتا ہے نا تو اس کے والدین اس کے آفس میں آ جائیں نا تو کہتے ہیں ابا جی وہ تھے وہ، بھائی 1 منٹ رکیے گا، رک جائیے 1 منٹ، بڑی مشکل سے میں ادھر لے کے آئی ہوں، ادھر دیکھیں آپ، جب اس کے والدین اس کے آفس میں یا اس کے دربار پہ یا اس کا وہ جو کمرہ اس کے اندر آتے ہیں اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یار میں اتنا پڑھا لکھا ڈیسنٹ کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، میرا باپ آیا ہے اس نے چادر پھٹی ہوئی لی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، لوگ کہیں گے یار کہ ابا مسکین جی آئے ادھی کی کیفیت ہے۔ تو میں دیکھیں تو صحیح نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا باپ کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ سب سے بڑی سلطنت کا مالک یوسف ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی حضرت یعقوب آتے ہیں اندر، حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اختصار کے ساتھ، ایک جملہ آپ نے ایسے دیکھا، اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں، نشست سے کھڑے ہو کے کہا ادھر میرے والد محترم آپ تشریف فرما ہو جائیں، اور حضرت یوسف نے مجھے اور آپ کو بتایا دنیا کی جو بھی عزت مل جاتی ہے، چاہے میں تقریباً 10-15 سال کے بعد اپنے والد کو مل رہا ہوں، لیکن یوسف کو پتا ہے آج یوسف کو بھی جو مقام ملا ہے یہ میرے باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت رب نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف نے وہاں بٹھایا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا لوگوں سورۃ مریم میں جو ہوں نا میرا نصیب بڑا خوبصورت ہے، میں بدبخت نہیں ہوں۔ آپ سے پوچھا کیوں؟ آپ نے اس لیے کیونکہ میں اپنی ماں کا ادب کرنے والا ہوں، میں اپنی ماں کی عزت کرنے والا ہوں، میں اپنے ماں کا احترام کرنے والا ہوں۔ اور جب انبیاء اپنے والدین کے سامنے اتنی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کبھی اف کریں، کبھی تف کریں، کبھی یہ کریں، کبھی وہ کریں؟ خدا کا واسطہ ہے، تلخ باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، جو بھی سمجھے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور کہا والدین بھی اگر کہنا شریک ٹھہراؤ پھر بھی نہیں ٹھہرانا، دوسرے کی کیا حیثیت ہوئی؟ اور کہا دوسری چیز یہ ہے، اور یہ کبھی تصور کیجئے گا شرک کے برابر گناہ رب نے کہا ہے اس چیز کا جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، شرک کے برابر گناہ ہے، تو پھر سوچے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پھر تصور کریں تو صحیح نا، اپنے ذہن اور تخیل کو ذرا کھولیں تو صحیح نا، ذرا ادھر ادھر کی باتوں سے نکل کے دکانداری کو چھوڑ کے ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے والدین کا چہرہ لائیں تو صحیح۔ بہرحال جن کے والدین جیسے ان کے والد محترم دنیا سے چلے گئے اور کسی کے چلے گئے، ہمارا تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایسی چیز ہے ہمارا آج بھی رشتہ ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ کیسے قائم ہوتا ہے؟ فرمایا سورۃ ابراہیم کی یہ دعا مانگا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اگر آتی ہے تو سارے مل کے پڑھ دیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنا خوبصورت رب نے مسلمان کو بنایا ہے، زندہ ہو تو کہا پاؤں کو چوما کر، پھر تیرے درجات اور تیری زندگی میں برکتوں کا نزول فرما دوں گا۔ فرمایا اگر دنیا سے چلے جائیں تنہائی میں بیٹھ کے کہا کرو میرے رب میرے باپ سے فلاں خطا ہوئی تھی تو معاف کر دے۔ فرمایا اگر تیرا باپ اس قابل نہ بھی ہو، میرا بندہ جب اپنے باپ کے لیے روتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ اٹھے ہوں کی وجہ سے اس کے والدین کے درجات میں بلندی عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت حقیقی معنی میں مجھے اور آپ کو والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہوئی تو معذرت